استغفر اللہ ربی واتوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا آپ مومنین کا اس میں شریک ہونا منتظمین کی یہ کاوش پروردگار اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے آل محمد کے ذکر کے صدقے میں پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے انہیں جوار ائمہ اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے اور ان سمیت سبھی مرحومین کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے مرحوم کی بلندی درجات کے لیے مجلس عزا کی قبولیت کے لیے اپنی اپنی نیک دلی شرعی حاجات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند ضرور پڑھ لیں محمد ایک ایسا ماہ عظیم ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ اپنے اندر برکتوں اور عظمتوں کو سمیٹے ہوئے ایک ایسا وقت ہے کہ جس کے متعلق سرکار رسالت فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح اس ماہ عظیم میں تمہارا سانس لینا بھی عبادت ہے حتی نومکم فیہ عبادہ اگر سو جاؤ تو سونا بھی عبادت ہے سوچئے ہم سے بڑا کون خوش قسمت ہوگا کہ سانس چل رہے ہیں تب بھی عبادت ہو رہی ہے اور یہ ذکر چل رہا ہے تو تب بھی عبادت ہو رہی ہے ایک ایک لمحہ بڑا عظیم باسعادت پروقار لمحہ ہے یہ جو آج کا دن ہے گو کہ سال ثواب کی مجلس ہے مگر آج کا دن آپ جانتے ہیں مخصوص ہے رحلت ہے بلکہ حقیقتاً اگر عرض کروں تو شہادت ہے حضرت سیدۃ النساء العالمین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد تو حق یہ بنتا ہے کہ جب ایام ان سے مخصوص ہوں تو ذکر بھی نہیں کا ہونا چاہیے لہٰذا اگر آپ کی اجازت ہو تو مختصر سے وقت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات اور کیسے اس ہستی کو بھول جائیں جسے خدا نے بھولنے کی تو نبی کو بھی اجازت نہیں دی علم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا پروردگار تو نبی کو بھی یاد کراتا ہے احسان جناب خدیجہ احسانات جناب خدیجہ دیکھیے چونکہ وقت مختصر ہے کسی تمہید کا بھی وقت نہیں ہے معانی الاخبار شیخ صدوق کی کتاب ہے معانی الاخبار یعنی جو احادیث ہم تک آئی ہیں ان کا اصل معنی اور مفہوم کیا ہے روایت کس سے ہے جناب حضرت عبداللہ بن عباس جناب عبداللہ ابن عباس
راوی کہتے ہیں میں نے جناب عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ پروردگار فرماتا ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے حبیب آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو سہارا دیا. تو حضور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو جناب عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے تم نہیں جانتے ہو کہ رسول خدا سے سایہ پدری تو ہٹ چکا تھا، آپ یتیم تھے. جو عرف عام میں یتیمی کا معنی اور مفہوم ہے وہ آپ کے لیے صادق تھا، اور پھر آپ کی والدہ بھی دنیا سے بچپن میں گزر گئی، تو اس وجہ سے آپ یتیم تھے. پروردگار فرما رہے حبیب آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو سہارا دیا. معنی الاخبار شیخ سدو راوی کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا ابن عباس مجھے عمومی معنی نہ بتاؤ، مجھے مخصوص معنی بتاؤ. یعنی ایک وہ عمومی معنی ہے جو ہر کس و ناقص کے لیے ہے، مجھے عرفا والا معنی بتاؤ، مجھے اس کا ان ڈیپتھ اس کی حقیقت میں کیا ہے وہ بتاؤ. تو کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس مسکرا دیا اور فرمایا تو اصل معنی سننا چاہتا ہے کہ اصلاً یتیمی مصطفیٰ کیا تھی؟ تو سن میں تجھے بتاتا ہوں. اصلاً مصطفیٰ اتنے اعلیٰ تھے کہ کوئی مصطفیٰ جیسا ہی نہ تھا. مصطفیٰ کی اصل یتیمی ہی یہ تھی کہ مصطفیٰ کو اللہ نے کیسے معاشرے میں بھیج دیا جہاں عزت و عظمت کے معیار پہ کوئی مصطفیٰ جیسا نہ تھا. تو کہا پھر پروردگار نے یہ کیوں فرمایا آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو سہارا دے دیا؟ تو فرمایا اللہ نے یوں ہی نہیں فرمایا، پہلے چاہے باپ کو اٹھا لیا تھا ابو طالب جیسا باپ دے دیا، چاہے ماں کا سایہ اٹھ گیا تھا بنت اسد جیسی ماں دے دی، خدیجۃ الکبریٰ جیسی زوجہ دی، علی جیسا بھائی دے کر فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ، حبیب تجھ جیسے نہ تھے میں نے تجھے تجھ جیسے عطا کر کے یتیمی دی. اصلاً آپ کو حبیب ہم نے آپ جیسے عطا کر دیا، آپ کی تنہائیوں کو دور کر دیا، آپ کے احساس یتیمی کو ختم کر دیا. ہم نے آپ کو سہارا دیا ہے تو خدیجہ جیسی زوجہ سے سہارا دیا، ابو طالب جیسے شفیق سے لیا ہے، ہم نے آپ کو فاطمہ بنت اسد جیسی ماں سے دیا ہے، علی جیسے بھائی کا سہارا دیا. اور دیکھیے قرآن بھی بیان ہے اس کی تصدیق کرتا ہے. 164ویں آیت ہے آل عمران کی، بڑی معروف آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. پروردگار فرما رہا ہے احسان کیا اللہ نے مومنین پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں مصطفیٰ کو رکھ دیا. اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ان میں ان کے نفسوں میں مصطفیٰ کو مبعوث کیا ہے. اب سوچئے گا وہ کیا ہوں گے. مجھے لفظ جتانا ذات مصطفیٰ کے لیے زیبا نہیں لگتا اس لیے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں، مگر یہاں وہ کلی مومنین کو جتا رہا ہے میں نے تمہیں مصطفیٰ دیا. وہ کیا ہوں گے جو مصطفیٰ کو دے کر یاد کروا رہا ہے مصطفیٰ میں نے تجھے وہ دیے. اللہ جانے ان کی کیا عزت و عظمت ہوگی. کلی انسانیت کو خدا جتا رہا ہے. ہاں لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے احسان کیا مومنوں پر. مگر اگلا جملہ بڑا لطیف ہے، وہ کیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، کہ میں نے ان میں ان کے نفسوں میں نبی کو مبعوث کیا. میں نے احسان کیا کن پر جی؟ مومنین پر، انسانیت پر نہیں. میں نے احسان کیا مومنین پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں نبی کو مبعوث کیا. اب حضور اس آیت کے آنے کے بعد وہ سیرت النبی کی تو ساری کتابیں ہی غلط ہو گئی کہ جن میں لکھا کہ نبی مشرقین مکہ میں مبعوث ہوئے. قرآن تو کہہ رہا ہے میں نے احسان کیا مومنین پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں نبی مبعوث کیا. حضرات اگر بات نہیں پہنچی میں انتہائی سادہ انداز میں بیان کر دیتا ہوں، اور اگر بات سمجھ میں آئے میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ مجھے پتا چلے ہر کسی تک بات پہنچ گئی. دیکھیں میں مجلس پڑھنے آیا ہوں. کن میں؟ میں مجلس پڑھنے آیا ہوں مومنوں میں. تو مانا کیا ہوا؟ آپ حضرات نے میرے آنے کے بعد کلمہ پڑھا کہ آپ میرے بعد مومن ہوئے ہیں،
میں تو آیا ہی اس لیے مجلس پڑھنے کہ مومن موجود تھے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ پروردگار فرما رہا میں نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں نبی مبعوث کیا. پتا چلا نبی کے آنے کے بعد ساری دنیا مومن نہیں ہوئی. بعض ایسے مومن پہلے سے موجود تھے جن کی وجہ سے اللہ نے مصطفیٰ مبعوث کیا. توجہ فرما رہے ہیں. میرے پاس وقت انتہائی مختصر ہے, میں اس پہ رک نہیں سکتا, نہیں تو انتہائی لطیف ہے. تو حضور یہ دیکھ لیجئے گا, اس کا مطلب ہے بعض مومن تھے کہ اللہ نے نبی مبعوث ہی ان کی وجہ سے کیا. توجہ ہے نا. اور پھر وہ بھی ہوئے کہ جنہوں نے معجزے دیکھے, جنہوں نے کردار رسالت دیکھا. کوئی کردار رسالت دیکھ کر مومن ہو گیا, کوئی کردار پہ نہیں جھکا تو اسے معجزے نے مغلوب کر دیا, وہ معجزہ دیکھ کر ہو گیا. کسی کو نہ کردار سمجھ میں آیا, نہ تعلیمات آئی, نہ معجزہ آیا, وہ کوئی ٹیکنیکل بنیاد پر مومن ہو گیا. توجہ ہے. تو اس کا مطلب ہے مومنوں کی دو اقسام ہوئی. ایک وہ جو نبی کی وجہ سے مومن ہوئے, ایک وہ جن کی وجہ سے نبی آیا. توجہ ہے انسان محترم جنہیں بات پہنچ رہی ہو. حضور اس کا مطلب ہے دو کیٹیگریز کے مومن ہوئے نا 1400 سال پہلے. ایک وہ جن میں نبی آیا, ایک وہ جو نبی کو دیکھ کر مسلمان ہوئے. میں پوری تاریخ کو آپ کے سامنے ایک تحقیقی جملے میں سمیٹ رہا ہوں. یاد رکھیے یہ پوری تاریخ اس میں سمٹ کر آ جاتی ہے. یاد رکھیں وہ جن میں نبی آیا نا, وہ نبی کی وجہ سے مومن نہیں ہوئے, وہ پہلے سے مومن تھے. اور جو بعد میں مومن ہوئے وہ نبی کی وجہ سے ہوئے. اب پوری تاریخ سے ایک جملے میں حضور وہ جن میں نبی آیا نا, انہوں نے اسلام سے کچھ لیا نہیں, انہوں نے بس دیا اسلام کو. وہ معروف پہلے سے تھے, انہوں نے شہرت اسلام کو دے دی. وہ دولت مند پہلے سے تھے, انہوں نے دولت اسلام کو دے دی. وہ اعلیٰ پہلے سے تھے, انہوں نے اعلیٰ پن اسلام کو دے دیا. ہاں پھر وہ بھی ہوئے جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا, وہ معروف اسلام کی وجہ سے ہو. ان کے پاس کچھ نہیں تھا, انہیں عہدے اسلام کی وجہ سے مل گئے. وہ رکھتے ہی کچھ نہ تھے, انہیں کھانے کو ملا تو اسلام کی وجہ سے. خدا را ان دونوں مومنوں میں دنیا والوں فرق رکھنا, انہیں ملا نہ دینا, یہی وجہ ہے. 1400 سال گزر گئے, ہم نے کبھی اس فرق کو مٹنے نہ دیا. وہ جو نبی کی وجہ سے ہوئے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں, جن میں نبی آیا انہیں علیہ السلام کہتے ہیں. صلی اللہ محمد وآل محمد. توجہ فرما رہے ہیں صاحب. بس یاد رکھیے گا یہ ایک عظیم فرق ہے. حضور وہ جن میں اللہ کا نبی آیا نا, انہوں نے تو سب کچھ دے دیا اسلام. انہوں نے لیا کچھ نہیں, وہ معروف پہلے سے, ان کی عزت پہلے تک, ان کی دولت پہلے تھی, وہ ہمیشہ سے باکمال تھے. انہوں نے اپنا کمال دے دیا اسلام کا. توجہ فرما رہے ہیں, انہوں نے اپنا سب کچھ دیا اسلام پر, لیا کچھ نہیں اسلام پر. اسلام آنے کے بعد تو وہ غریب ہو گئے, اسلام آنے کے بعد تو وہ مظلوم ہو گئے, اسلام آنے کے بعد تو وہ مجبور ہوئے. وہ تو ہمیشہ سے بات کمال تھے. ہاں پھر ایک وہ کیٹیگری ہے جو کچھ نہ تھے, وہ بن گئے اسلام کی وجہ سے. ظلم ہوگا ان دونوں کو ملا دیا جائے. صفاقیت و صفاحت عقیدہ ہوگی کہ ان دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں لے آیا جائے. توجہ فرما رہے ہیں. حضور جس ہستی کا ذکر کر, جس کا آج یوم ہے نا, میں اس سے بڑھ کر اور کیا کروں گا, خدا کی قسم اللہ جانے. وہ زمانہ جاہلیت میں بھی کتنی عظیم طاہرہ ہوگی. زمانہ جاہلیت میں بھی اس بیوی کا مال کتنا مقدس ہوگا. دیکھیں اسلام کا مزاج ہے, لطف آئے گا بات آپ تک پہنچی. اسلام کا مزاج نا بڑا اعلیٰ ہے. اسلام ایک بڑے, میں یوں کہوں مناسب لفظ, ایک ایٹیچیوڈ کا حامل مذہب ہے. اسلام ایک مخصوص مزاج کا حامل مذہب ہے. اسلام ہر مال قبول نہیں کرتا. ہر
قبول نہیں کرتے. میں اپنی بات پر آپ کو دلیل دوں. آپ ذرا سیرت معصومین پڑھیے. لوگ آتے تھے دور دور کے علاقوں سے معصومین کے سامنے آتے تھے, وکیل ہو کے اپنے اپنے علاقے کے مال لا کر رکھتے تھے معصوم کے سامنے. مولا یہ فلاں علاقے سے میں آیا ہوں, مومنوں نے یہ مال امام بھیجا ہے, یہ خمس بھیجا ہے. معصوم ایک تھیلی اٹھا لی, کوئی وہاں سے اٹھا لی, کوئی وہاں سے. فرماتے تھے لے جاؤ یہ واپس, انہیں دے دو, لے جاتے. یہ جو اس کی یہ تھیلی والا ہے نا, اس سے کہنا تو نے فلاں ہمسائے کا مال مار رکھا, اسے پلٹا پہلے. فلاں کو کہتے تھے جاؤ یہ اپنے ماں باپ پر خرچ کر, ان کا بنتا ہے, ان کی حالت ایسی ہے. فلاں مال کے متعلق کہتا تھا تو نے اس کا قرض نہیں دے رکھا. معصوم فرماتے تھے جاؤ اسے کہہ دو جب تک قرض نہ اپنا دے ہم تک مال نہ دو. ہر مال نہیں قبول کرتے تھے. کسی مال میں ایک پائی کا بھی کسی کا حق باقی ہوتا تھا معصوم پلٹا دیتے تھے. کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی حرام کما رکھا ہوتا تھا معصوم پلٹا دیتے تھے. خدا جانے آپ کی توجہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. حضور ہر مال اسلام نہیں لیتا ہے. اللہ جانے زمانے جاہلیت میں بھی کمایا ہوا خدیجہ کا مال کتنا مقدس ہوگا. اللہ نے ایک ایک پائی رکھ لی, کچھ چھوڑا ہی نہیں خدیجہ. اللہ جانے کتنا پاک و پاکیزہ مال ہے, اور وہ بھی زمانہ جاہلیت میں کمایا ہوا. اللہ جانے کتنا مقدس مال تھا, ایک ایک پائی اسلام کے کام آئی گا. حضور جناب خدیجہ سلام اللہ کی ذات جو ہے نا, میں عرض کروں کہ یہ وہ ذات مقدس ہے حقیقتاً جس کے لیے کہنا بنتا ہے بی بی اتفاقیہ پہلو مصطفیٰ میں نہ تھی. مشیت الہی کے تقاضوں کو ابو طالب اور خدیجہ کہتے ہیں. حقیقت مشیت الہی کے تقاضوں کو. میں بس وقت انتہائی مختصر ہے مگر یہ میں باتیں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں آج توہین رسالت کا ایک شور ہے. ہاں جی, دنیا اپنے اپنے انداز میں اس کے اوپر شور مچاتی ہے, اپنے اپنے انداز میں احتجاج کرتی ہے. کاش اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھا ہو. توجہ ہے حضور. دیکھیں ہم پڑھتے ہیں نا تاریخ, ہمیں پتہ چلتا ہے ہاں جناب رسالت کا ایک یہ کمال ہے, رسول نے کبھی کسی سے نکاح کے لیے پہل کی ہی نہیں. وقت نہیں ہے ہم تاریخ کے دریچوں کو کھولیں, مگر صرف جناب خدیجہ کے لیے عرض کرنا چاہوں گا. آپ کوئی قصص کی کتاب اٹھا لیں, آپ کوئی کورس کی کتاب تک میں لکھا تھا, حتیٰ جناب خدیجہ پہلی زوجہ ہے رسول کی, اور آپ نے پہل کی. یہ تاریخ ہے, یہ حقیقت ہے کہ جناب خدیجہ نے رسول سے نکاح کے لیے پہل, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا. مگر اس کی ذرا عزت اور عظمت کو سمجھیے گا اس بات کی. دیکھیں فطرت ہے کہ مرد ہمیشہ طالب ہوتا اور عورت ہمیشہ مطلوب ہوتی. ایسے ہی ہے, یہی فطرت ہے ہمیشہ سے. آپ دیکھیں اور کوئی تہذیب اور کلچر ہو, اب آج بھی دیکھیے چاہے آپ دیگر ممالک میں جائیے, آپ وہاں پر بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے مرد ہمیشہ طالب ہوتا ہے, رشتہ لے کر ہمیشہ مرد جاتا ہے. آپ منظر آپ کے سامنے آتے ہیں, گھٹنوں پہ جھک کر انگوٹھیاں پیش کی جاتی ہیں, ہمیشہ مرد کرتا ہے. ہاں عورت آگے سے قبول کرتی ہے یا انکار کرتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دونوں کی طبیعتوں کا فرق ہے. شہید مرتضیٰ مطہری نے اس کے اوپر بڑی خوبصورت بحث کی ہے. وہ فرماتے ہیں اصلاً کیوں مرد فطرتاً ابتدا کیوں کرتا ہے. وقت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی بات کی گہرائی میں جائیں, مگر یہ بات سمجھیے گا. وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد فطرتاً انکار سننے کا حوصلہ رکھتا ہے. وجہ ہے عورت انکار نہیں سن سکتی, عورت ٹوٹ کر بکھر جائے گی. اگر عورت ابتدا کرے اور انکار سنے نا, وہ بکھر جائے گا. مگر مرد کی طبیعت کو خدا نے بنایا ایسا ہے, انکار ہو بھی جائے گا تو کوئی اور نہ کوئی اور صحیح, وہ فوراً ہی آستہ بدل لے گا, اسے فرق نہیں پڑے گا. مگر عورت وہ جذباتی حوالے سے ٹوٹ جائے گی. لہٰذا مرد کی یہ فطرت ہے کہ وہ ابتدا کرتا ہے, عورت ہمیشہ آگے سے مطلوب بنتی ہے, وہ کبھی طالب نہیں بنتی. مگر یہاں ایک مسئلہ ہی اور ہو گیا. جب مصطفیٰ کی بات آئی نا, جناب خدیجہ طالب بن گئی, مصطفیٰ کو مطلوب بنا. توجہ ہے جی.
سمجھ میں آتا، نہ سمجھ میں آتا۔ آج دیکھیں اب ہمارا بھی وقت گزرتا ہے ویسٹ کے اندر، آج جب اعتراضات کیے جاتے ہیں نا ذات مصطفیٰ، اب سمجھ میں آیا عظمت خدیجہ۔ میں نے جو لفظ استعمال کیا نصرت مصطفیٰ کا استعارہ جناب خدیجہ تھی، یہ اس بات کو میں نے یوں ہی صرف لفظوں کا سہارا لینے کے لیے اور ادبی جملہ بولنے کے لیے عرض نہیں کیا۔ آج آپ کوئی کتاب اول نہ پڑھیں تو ہند رسالت پر مبنی ہے، ہم طالب علم ہیں نا آپ کو بتانے کے لیے، مصطفیٰ کے اوپر بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے۔ جب اعتراض کیا جاتا ہے صفات مصطفیٰ پہ، ہمیشہ ازواج کے ذریعے سے دنیا حملہ آور ہوتی، ہمیشہ ازواج کی وجہ سے، اور اس کی وجہ اور کچھ نہیں، عالم اسلام کی اپنی بنائی ہوئی روایتیں ہیں۔ جب کسی زوجہ کو بہت چھوٹا دکھایا جاتا اور جناب خدیجہ کو بہت بڑا دکھایا جاتا ہے، اس میں جب اعتراض آتا ہے نا تو وہ پہلے نکاح پر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ خاتون ہے مالدار، مرد ہے جوان، ایک جوان مرد ایک مالدار مگر اپنے سے بڑی خاتون سے کیوں نکاح کرے گا؟ اس کا مطلب ہے مقصد مال ہے۔ جب توہین رسالت کی بات آتی ہے نا وہ ہمیشہ ازواج کی طرف سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ حضور آج جب نبی پر یہ اعتراض ہوا نا پھر عظمت جناب خدیجہ کی کھلی۔ جناب خدیجہ اس معظمہ ہستی کا نام ہے جو فقط اپنے سامنے کے معاملات کی فہیمہ نہ تھی، انہیں صبح قیامت تک نبوت پہ اٹھنے والے اعتراضات پر نگاہ تھی۔ وہ جانتی تھی مصطفیٰ پر کون سا اعتراض ہوگا، لہٰذا مصطفیٰ کو طلبگار نہیں بنایا، خود مصطفیٰ کو اپنی طلب بنا لیا اور پہل کر کے بتایا خبردار میرے نبی پہ کبھی اعتراض نہ کرنا، نبی تقاضا نہیں کر رہے، میرا تقاضا ذات مصطفیٰ۔ خدا کی قسم جناب خدیجہ تو توہین رسالت کا جواب ہے۔ چلیے یہ بات آپ نے سن لی، میں ایک اور تحقیقی بات عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ حضور دیکھیے جناب میں نے عرض کیا نا عالم اسلام نے بس لکھا ہی کچھ ایسا ہے، توہین رسالت کے باب تو خود ہی کھول دیے ہیں اور انہیں کسی طور نہیں بند کیا جا سکتا جب تک بعد مصطفیٰ سیرت آل محمد کو نہ بیان کیا۔ توجہ ہے؟ اب دیکھیے میں صرف ایک آپ کو حوالہ دینا چاہوں گا۔ رسول خدا کی زوجہ تھی جن کا جناب زینب تھا، آپ جانتے ہیں یہ رسول کی پھوپھی ذات فرسٹ کزن تھی رسول اللہ، اور حسین تھی، معروف تھا خواتین کے درمیان ان کا حسن۔ رسول خدا نے ان کی شادی کی تھی جناب زید بن حارثہ سے۔ زید بن حارثہ رسول خدا کے غلام تھے مگر معاشرے میں وہ ابن مصطفیٰ کہلاتے تھے، رسول کے بیٹے کے نام سے معروف کرا، لوگوں نے ان کی نسبت رسول کی طرف دے رکھی تھی۔ ان کا نکاح کروایا رسول نے اپنی کزن زینب سے، نہیں ان میں معاملہ بن پایا، انبن ہو گئی، معاملہ طلاق کے اوپر انجام ہو گیا، ان کی طلاق ہو گئی۔ اب ایک قانون جو زمانہ جاہلیت کا تھا اس کی نفی اللہ رب العزت نے کروانی تھی، اور قانون یہ معروف ہو رکھا تھا کہ یہ جو منہ بولے رشتے ہوتے ہیں نا لوگ انہیں حقیقی رشتے تصور کرتے تھے۔ اللہ نے اس قانون کو توڑنے کے لیے نا رسول خدا کو حکم دیا کہ آپ زینب سے شادی کرنا۔ کیوں؟ تاکہ یہ قانون ٹوٹے، لوگوں کی نظر میں یہ جو خود سے بنائے ہوئے رشتے ہیں لوگ انہیں حقیقی رشتہ تصور کر رہے ہیں، لہٰذا اب بیٹے کی چھوڑی ہوئی بیوی سے کوئی باپ شادی نہیں کر سکتا، مگر چونکہ وہ منہ بولا معروف تھا اور اللہ رب العزت بتانا چاہتا تھا کہ حقیقی رشتے حقیقی ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک درس کی بات بھی 30 سیکنڈ کے اندر کر دوں، یاد رکھیے کسی کو بہن بنانا بہت اچھی بات ہے، کسی کو بھائی سمجھنا بہت اچھی بات ہے، پر یاد رکھیں حقیقی رشتے وہی ہوتے ہیں جنہیں فطرت قرار دیتی ہے۔ کوئی نہیں بہن ہی تو ہے، کوئی نہیں بھائی ہی تو ہے، خبردار جس سے پردہ ہے اس سے پردہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ احتراماً یہ رشتے بنانا اچھی بات ہے، مگر یاد رکھیں جو شرعی حدود و قیود ہیں وہ فطری رشتوں کے اوپر لاحق ہوتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب حضور اس بات کو سمجھیے گا کہ اب جب یہ نکاح ہوا نا اور وہ پہلوئے مصطفیٰ میں آ گئی، اب پہلوئے مصطفیٰ میں آئی جب اللہ نے حکم دیا، اب وہ بڑی حسین بھی تھی،
یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو رسول خدا کی ایک مخصوص زوجہ جنہیں اکثر دوسری ازواج کے حوالے سے مسائل کا سامنا رہتا تھا، ان کا مزاج کچھ ایسا تھا کہ انہیں دوسری ازواج سے اکثر مسائل رہتے تھے، یہ ایک حقیقت ہے۔ بخاری شریف میں باقاعدہ بہت زیادہ اس پہ روایات موجود ہیں۔ وہی بخاری میں ایک روایت آ گئی کہ جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جناب زینب سے رسول خدا عقد کر لیں، تو انہوں نے وہاں، میں یوں ہی عرض کرنا چاہوں گا، خواتین کے ایک مخصوص مزاج کے تحت، بیویوں کے ایک مخصوص مزاج کے تحت انہوں نے ایک جملہ وہاں کہہ دیا کہ یہ خدا کو بڑی جلدی نہیں رہتی آپ کی دل کی خواہشات کو پورا کرنے کی۔ توجہ ہے، اب میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، بس ان کا یہ جملہ آ گیا۔ اب یہ ایک جملہ آیا ایک کتاب کے اندر، کیا تھا کہ اسے ایک طرف کر دیا جاتا، مگر ہمیں بھی شوق ہے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب قرار دینے کا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مستشرق ہے جس کا نام ہے رابرٹ سپینسر۔ رابرٹ سپینسر یہ یونیورسٹی آف کیرولائنا کا یہ ایک باقاعدہ اپنی فیکلٹی کا ڈین بھی رہا ہے۔ اس نے کتاب لکھی ٹروتھ اباؤٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی جلدی 2 منٹ میں بات تمام کر کے بس زحمت تمام کروں گا۔ اس بدبخت نے یہ کتاب لکھی ٹروتھ اباؤٹ محمد، رابرٹ سپینسر نے، بنیادی طور پہ رسول خدا کی ڈیوائن شخصیت کی نفی کے لیے، یعنی اس بات کی نفی کے لیے کہ یہ من جانب اللہ کوئی ہستی نہ تھی۔ معاذ اللہ یہ ایک ایسا کردار تھا کہ جس نے ذاتی اغراض کی خاطر، دنیا سمیٹنے کی خاطر دعوی نبوت کیا تھا۔ وہ بدبخت رسول خدا کے خلاف یہ کتاب لکھتا ہے ٹروتھ اباؤٹ محمد، یعنی محمد کی حقیقت، ان کی سچائی۔ اس نے وہ ایک روایت اٹھائی اور یہ روایت اٹھا کر اس نے اپنی کتاب میں درج کی اور کہا یہ دیکھو، یہ جملہ بتاتا ہے کہ وہ زوجہ رسول جس نے یہ جملہ کہا ہے وہ خود بھی یہ بات جانتی تھی کہ ان پر کوئی وحی نہیں آتی، یہ جو ان کے دل کی خواہش ہوتی ہے نا، یہ صبح اٹھ کر اسے اللہ کی وحی قرار دے کر قرآن بنا دیتا۔ بات پہنچی آپ تک؟ ایک روایت جو کسی نے 1200 سال پہلے اپنی کتاب میں لکھ ماری، آج 1400 سال بعد مصطفیٰ وہ رسول کے عہدے کی نفی بن کر زمانے کو سنائی جا رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک زوجہ رسول کی زبان سے نکلا ہوا جملہ جو خدا جانے کس مزاج میں انہوں نے فرما دیا ہوگا، وہ 1400 سال بعد رسالت کی نفی میں استعمال ہو رہا ہے۔ حضور اب آپ نے سمجھا کیا وجہ ہے؟ جب پہلی وحی آئی اللہ نے سوائے زہرا کی ماں کے کسی زوجہ کو پہلو مصطفیٰ میں نہیں رکھا۔ اس کے بعد تب تک جب تک نبوت مستحکم نہیں ہو گئی اللہ کا نبی کسی اور زوجہ کو اپنے پہلو میں نہ لایا۔ کیوں؟ بعد میں کہا ہوا ایک جملہ اگر 1400 سال بعد نبوت کی نفی کا باعث بن سکتا ہے، اگر کوئی غیر محتاط کردار اس وقت نبی کے پہلو میں ہوتا جب پہلی وحی آ رہی تھی، نبوت کا کیا حشر ہوتا۔ اللہ نے اسی لیے پہلو میں خدیجہ کو رکھا تاکہ 1400 سال بعد بھی نبوت میں کوئی شک نہ آ سکے۔ وجود خدیجہ نبوت کو مستحکم کر۔ بات پہنچی حضور؟ حضور بہت کچھ پڑھا جا سکتا تھا، بہت کچھ ہو سکتا، مگر بہرحال وقت کو مد نظر رکھنا ہے اور آگے سلسلے ہیں مغربین کے، لہٰذا یہیں پر ہی آپ کی زحمت تمام، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں آپ حضرات تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ بس حضور اس ہستی کی زندگی کا درس یہ ہے جب دین پر لٹانے کی بات آئے تو پھر انسان ایک لمحے کے لیے اپنے قدموں کو پیچھے نہ کرے۔ حضور یہ دین بڑی غربت، بڑی مظلومیت سے طاقت میں آیا ہے۔ آج بھی مظلوموں کی کمی نہیں ہے، شہداء کے گھرانوں کو نہ بھولیے گا، اپنے ارد گرد محتاج لوگوں کو نہ بھولیے گا۔
یہ نہ ہو ہمارے بچے اچھا کھائیں اچھا پہنیں اور ہمارے ارد گرد معاملہ غربت میں ہو، ہمارے آس پاس کوئی بھوکا سو جائے. نہیں، یہ جناب خدیجہ کے حقداروں کے لیے زیبا ہی نہیں. لہٰذا خدا را کوشش کیجیے گا اپنی پاکیزہ کمائیوں میں سے آپ کے ارد گرد کسی کو بھوکا نہیں سونا چاہیے، کسی کو بے لباس نہیں ہونا چاہیے. یہی درس آل محمد ہے، قربانیوں سے سجا ہوا ہے یہ دین. میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ میں تفصیل سے مسائل پڑھ سکوں، بس حضور اتنا اندازہ کر لیجئے کہ وہ جس نے کھلایا تو لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا، وہ جس نے پہنایا تو لوگوں کے جسم حقیقتاً ڈھک سکے. وہ اس عالم میں دنیا سے گئی کہ کفن کا عالم یہ تھا کہ اگر سر ڈھانپنے کی کوشش کی جائے تو پاؤں کھل جائے، اور اگر پاؤں کو ڈھانپا جائے تو سر کھل جائے. اسی لیے میں نے شروع میں کہنا لفظ رحلت نہیں بنتا، شہادت بنتا. اتنی ضعیفہ ہو گئی یہ بی بی شب ابی طالب میں، اتنی مجبور، اتنی بیمار ہو گئی. خدا کی قسم زہرا کی ماں کا عالم یہ تھا کہ میں نے تاریخ کا یہ جملہ پڑھا، یہ جملہ ہی بیان کر دے گا حقیقت کیا تھی کہ 3 سال بعد جب شیب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا تو سب چل کر باہر نکلے، خدیجہ کو اٹھا کر باہر آئے. اس حد تک نحیف ہو گئے، اس حد تک کمزور اور بیمار ہو گئے. چند دن رہنے کے بعد وہ نوبت آئی کہ ایک مرتبہ جناب زہرا سے فرمایا اپنے بابا کو بلا کر لاؤ بیٹا. جب رسول خدا آئے نا تو فرمایا اب میرے آقا، میرے سرکار، بس اب میرے جانے کا وقت ہے. میں آپ سے 1-2 باتیں کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات یہ ایسے کی کہ خدا کی قسم اگر سیرت خدیجہ کو دیکھا جائے، اس بات کو پڑھا جائے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے. بی بی نے رو کر زہرا کی ماں نے ہاتھ جوڑ کر